اسے حسینیت نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو نام حسین لے رہے ہوں اور ہمارے درمیان بے دینی سر اٹھا رہی ہو۔ اگر آج ہمارے سامنے حسینیت کی اہمیت ہے تو حسینیت کی اہمیت خالی نام حسین سے نہیں ہے بلکہ حسینی پیغام کی بقا سے ہے۔ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر نام امام حسین لے کر اتنے بڑے پیمانے پر امام حسین کی عزا کو برپا کر کے کتنا حسینی مشن بچا، کتنا امام حسین کا مقصد بچا۔ اور یہاں صاف صاف امیر سے قبل بھی آپ نے سنا ہو امام حسین کا مقصد دین کو بچانا تھا، امام حسین کا مقصد سماج سے برائیوں کا خاتمہ تھا، امام حسین کا مقصد سماج سے جہالت کا خاتمہ تھا۔ یعنی صاف صاف امام حسین نے جہاں اپنے مقاصد کو بیان کیا ہے یا دیگر معصومین نے امام حسین کے مقاصد کو بیان کیا، یہی تو امام کا مقصد دین تھا، امام کا مقصد شریعت تھی، امام کا مقصد علم تھا، امام کا مقصد تہذیب نفس تھا، امام کا مقصد سماج کو ترقیوں کی طرف لے جانا تھا، امام کا مقصد سماج سے جہالت کا خاتمہ تھا، امام کا مقصد سماج سے بے دینی کا خاتمہ تھا، امام کا مقصد گناہوں سے دور رکھنا تھا، امام کا مقصد سماج کو شراب کیسے اور نشے کیسے بدترین چیز سے بچانا تھا۔ اگر امام حسین کے مقصد ان گناہوں سے بچانا تھا تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ آج سماج کس راستے پر جا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ 5 گناہ انسان کی اپنے اعتبار سے ضرورت بن جاتے ہیں۔ اور اس کا نمونہ بہرحال بہت سے افراد شہر میں رہتے ہیں اور شہر سے آئے ہوئے بھی ہیں کہ آج بہت سے علاقوں میں آپ جائیے مسئلہ یہی بے پردگی آج بعض لوگ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ آج گناہ ہم کو بعض لوگ مثال کے طور بعض کاروبار میں بعض لوگ جھوٹ کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اس کرسی پر بیٹھ کے جب تک جھوٹ نہ بولے تو فائدہ کیا ہے، اس جگہ کام کر کے جھوٹ نہ بولے تو پھر انکم کتنی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ یزید ذہنوں میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ گناہ کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا۔ حسینیت کا مقصد تو یہی ہے کہ یزیدی فکر ہمارے درمیان نہ آنے پائے، ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ گناہ انسان کو برباد تو کر سکتا ہے کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ اس بات کا احساس ہے کہ معصیت انسان کو عزت نہیں دیتی ہے، ذلت و رسوائی کا شکار کرتی ہے۔ یزید نے لاکھ اس وقت سوچا ہو کہ ہم پر سر اقتدار ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پبلک ہے، لیکن حسین بن علی نے یزید کے مقابلے پر کھڑے ہو کر یہی تو اعلان کیا تھا ولو تم حسین بن علی کو قتل کر دو لیکن عزت حسین بن علی کے ساتھ ہے، ذلت یزید کے ساتھ۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے اعلان ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچے کہ دنیا والوں کے راستے پر چل کر ہمیں عزت ملے گی، عزت ملے گی طرح حسین بن علی کے دروازے پر آ کر، عزت ملے گی حسین بن علی کے راستے کے اوپر چل کر، عزت ملے گی اطاعت پروردگار کے ذریعے سے، عزت ملے گی اپنے معبود کے احکامات کی پیروی کر کے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں ہم سوچیں کہ ہمارے لیے گناہ ہمارے عزت کے سبب بن سکتے، لہٰذا ایک سبب دین کو بچانا ہے، سماج کو بچانا ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے، سماج سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی امام حسین کا ایک مقصد تھا اہل افراد کو سماج کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ امام حسین کے سامنے ایک حالات کو سامنے عرض کیے، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اہل افراد کو نہیں پہچانا۔ اس میں ایک بہت محدود تعداد تھی جو عمدن اہل افراد کو نہیں پہچان رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان کی تھی جنہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ہمیں اہل اور نااہل کے درمیان فرق رکھنا ہے۔ ایک بڑی تعداد وہ تھی جسے یہ احساس نہیں تھا کہ ہمارے لیے کون نجات کا راستہ بن سکتا ہے اور کون ہمارے لیے ناکامی اور تباہی کا راستہ بنتا ہے۔ اور یہی بنیاد تھی، جو بھی سامنے آ گیا اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینے سے انسان کو نجات نہیں ملتی۔ حسین بن علی کے بیان کا ایک مقصد یہ تھا کہ صرف سامنے آئے ہوئے افراد کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سامنے والا ہمیں نجات دلا سکتا ہے یا نجات دلا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں یہ احساس ہو کہ کون اہلیت رکھتا ہے، یقین رکھیے ہمارے مذہب اہل بیت شیعت کی بنیادی پہچان اور تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے بڑا امتیاز شیعت میں مذہب اہل بیت میں اہلیت ہے۔ جب تک اہلیت نہ ہو کوئی چیز ماننے کے لائق نہیں ہوتی۔ جب تک نبی کے اندر وہ اہلیت نہ پائی جاتی ہو جو نبوت کے لیے ضروری ہے اس وقت تک ہم کسی کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے۔ کبھی نبی کے بعد یہ شرط ہمارے باقی کہ جب تک نبی کے بعد آنے والے جانشین کے اندر وہ اہلیت نہ پائی جاتی ہو اس وقت تک کوئی بھی نہ تو جانشین نبی ہو سکتا ہے نہ خلیفہ رسول ہو سکتا ہے۔
خلیفہ رسول بھی اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر اہلیت پائی گئی. یہی تو حسین ابن علی کا مقصد کہ آج اگر 50 سال کے عرصے میں کربلا سامنے آ گئی، 50 سال کے عرصے میں کربلا جیسا واقعہ رونما ہوگا، اور اس کے لیے اگر ہمیں وضاحت سے امام حسین کے کلمات میں دیکھنا ہو تو سرکار سید الشہداء کا خطبہ ہے خطبہ منا، اسے آپ نہیں کرنا، میں ختم کر رہا ہوں. خطبہ منا کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس خطبہ منا میں امام حسین نے کربلا سے تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی سن 58 یا 57 ہجری میں امام حسین نے میدان منا میں حج کے موقع پر یہ خطبہ بیان فرمایا، قرآنی خطبہ. اور اس خطبے میں جملہ امام حسین کو پہلے مرحلے میں کہ مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کیا. وہ اس کا مقصد تھا کہ اگر آج آہستہ آہستہ حالات کربلا کے لیے سازگار ہو رہے ہیں، یا کربلا سامنے آ رہی ہے، یا کربلا کا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اس کا سبب ہے کہ علی جیسے ایک باصلاحیت اور اہل انسان کو لوگوں نے چھوڑ دیا. یعنی گویا اگر لوگوں نے وفات پیغمبر کے بعد در علی کو نہ چھوڑا ہوتا تو کربلا رونما نہ ہوتی. یہ بھی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آج ہمیں حسین ابن علی کی یاد منانا ہے، حسین ابن علی کی عزاداری کرنا ہے، اور رسول کریم کے جنازے کا غم منانا ہے، تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیغمبر کے بعد اگر علی کے دروازے کو چھوڑنے کا نتیجہ کربلا تھا تو یہ ہے کرنا ہوگا کہ ہم سے علی کا دروازہ چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ علی کا دروازہ چھوڑ دینا معمولی جرم نہیں ہے، معمولی اثر اس کا نہیں ہے. کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا، اور شاید امام حسین نے جملے کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر اس وقت لوگوں کے در علی چھوڑنے کے نتیجے میں کربلا رونما ہوئی ہے تو یقین ہے جس زمانے میں اہل افراد کو چھوڑا جائے گا تو حالات کربلا جیسے رونما ہو سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ختم کرتے ہیں اجلاس کروں گا کہ اگر امام حسین کی قربانیوں اور قربان کا ایک مقصد تھا کہ اہل کو پہچانو اور اسی اہل کے ذریعے سے تم اپنے زمانے کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہو. آج ہم حسینیوں اور عزاداران حسین کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے اہل کو پہچانیں. کون ہے جو اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں حق سے وابستہ رکھ سکتا ہے، اور کون ہے جو ہمیں یزیدیت سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور یقین رکھیے اس دور میں بلکہ ہر زمانے میں اور بالخصوص غیبت امام کے زمانے میں اگر کوئی ہمیں یزیدیت سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ ہمارے مرجعیت ہے. مرجعیت کا مطلب ہمارے یہاں علماء کا مقصد، ہمارے یہاں فقہاء کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے میں ایسے اہل افراد کو پہچانیں تاکہ یزیدیت کے افکار کا شکار ہم لوگ نہ ہونے پائیں. عزاداری کا ایک پیغام اپنے زمانے کے ایسے علماء کو پہچاننا تاکہ دوبارہ کربلا جیسے حالات ہمارے سامنے رونما نہ ہو سکے. ہم کربلا کی یاد اسی لیے منا رہے ہیں، امام حسین کے کربلا مدینے سے کربلا کے سفر کی یاد اسی لیے منا رہے ہیں کہ اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں جو حسین ابن علی تک ہمیں پہنچا سکتا ہے اسے بھی پہچانے کون ہے تو ہمیں حسین ابن علی تک پہنچا سکتا. اور دوسری چیز ہے امام حسین نے اسی خطبے میں جو بیان فرمائی، پہلا مقصد تھا مولائے کائنات کو چھوڑ دیا، اور دوسرا مقصد اس خطبے میں یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، جس کا نتیجہ کربلا کی شکل میں سامنے آیا. یعنی گویا کربلا کا نتیجہ اس لیے سامنے آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. اور اس کی 2 بنیادی وجہ امام حسین نے بیان فرمائی. ایک وجہ امام حسین نے بیان فرمائی، ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے مفاد کی فکر تھی. لوگ اس لیے خاموش رہے کہ ان کے مفاد خطرے میں. امام المومنین کے مقابلے پر آنے والوں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ علی حق ہے، لوگ جانتے تھے کہ علی حق ہے، تو پھر علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا. اس کا مطلب مفاد معمولی چیز نہیں ہوتی، مفاد علی جیسی ذات کو بھی چھوڑوا دیتی ہے. وہ امیر المومنین سے اگر وابستہ رہنا ہے تو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اپنے مفاد کو نگاہوں میں نہیں رکھتے. اس لیے کہ جہاں اپنے مفاد نگاہوں میں ہوتے ہیں تو آدمی دین کو ٹھوکر مار دیتا ہے، امیر المومنین سے دور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کربلا ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ دین کے اوپر اپنے مفاد کو قربان کرنا ہے. اور دوسری چیز جو امام حسین نے فرمائی کہ دوسرا سبب یہ تھا کہ لوگوں کو ظالم سے خوف تھا، اس بنیاد پر دین کا بعض لوگوں نے سودا کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ
گویا حسین ابن علی ایک پیغام دے رہا ہے کہ حق کے ماننے والا کبھی بھی باطل سے خوفزدہ نہیں ہوتا. مصلحتوں کے اعتبار سے عمل کرنا اور ہوتا ہے, حکمت کے اعتبار سے آگے بڑھنا اور ہوتا ہے, لیکن ہرگز کسی حق کے ماننے والے اور حسین ابن علی کے چاہنے والے کے دل میں کسی ظالم اور باطل سے خوف نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر حسین ابن علی کے راستے پر چلتے ہوئے اتنا تو یقین رکھتا ہے کہ یزید کے ہاتھوں میں قوت و طاقت نہیں ہے, بلکہ اصلی طاقت تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے. جب معبود کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے تو یزید حتیٰ قتل کر کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کربلا میں یزید امام حسین کو نقصان نہیں پہنچا پایا. یزید اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. یہی تو حسین کو یقین تھا کہ جب پروردگار ہمارے ساتھ ہے تو کامیابی ہمارے لیے ہے. اور اسی چیز کو حسین ابن علی آج ہمارے سامنے پیش کرے. اپنے زمانے میں ہمیں بھی یزیدیت کو پہچاننا ہے, یزیدی افکار کو پہچاننا ہے. یزیدیت کے مقابلے میں جو حسین ابن علی نے راستہ پیش کیا ہے اس راستے کو بھی ہمیں پہچاننا ہے, اور اس کے لیے ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی قربانی دینا. آسان نہیں ہے اپنے عزیز وطن کو چھوڑ, اور حسین ابن علی نے اپنا عزیز وطن چھوڑا ہے. اور خود آج اتنے زمانے کے بعد اس کی یاد اس بات کا ثبوت ہے کہ نواسہ نبی کے لیے مدینے کا چھوڑ دینا بھی معمولی مصیبت نہیں ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں جناب موسیٰ نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے. جس وقت نکلے ہیں خائفاً, خوف کی حالت میں نکلے. اس کا مطلب خود وطن کو چھوڑ دینا بھی آسان نہیں ہوتا. حسین ابن علی یہیں سے اپنے امتحانات کا آغاز کرتے